الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سامعین سامعات ناظرین ناظرات، الخیر کی طرف سے آپ کا میزبان آپ کے سامنے ہر منڈے کی طرح پھر حاضر ہے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے وظائف کو بیان کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات منتظر ہے کہ پھر منڈے کب آئیں کہ ہم کچھ نئی بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کچھ خاص اور مخصوص وظائف قرآن اور حدیث سے لے کر آپ کے سامنے، اس میں میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو اور ساری امت کا فائدہ ہو۔ ہم شروع کریں اس سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام جو شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات اس پروگرام میں کامیابی عطا فرمائے، اس کو قبولیت مقبولیت سے نوازے۔ نمبر 2، آپ تمام حضرات میرے ساتھ ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو سننے کا ذریعہ بن جائیں۔ اپنے ہاتھ میں فون، واٹس ایپ میسیجز یا پھر کے ذریعے کسی طرح بھی یہ میسیج آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ جتنے لوگوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں آپ پہنچائیں گے، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں گے، چاہے بیماری کے لیے، چاہے پریشانی کے لیے، چاہے مشکل کے لیے، جس کام کے لیے، تو ہر آیت پر، ہر حرف پر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ الدال علی خیر کفاعلہ، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات ہر ہفتے
میرے اس پروگرام قبول فرمائیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ اس کا انتظار بھی کریں، اور انتظار کے بعد جیسا ہی میسج آئیں فوراً آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ ورلڈ میں جہاں جہاں لوگ پڑھیں گے، ایک دکھی آدمی کو آپ مدد کر دیں گے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کے دکھ اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ بہت سارے حضرات ہیں جو مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر ہفتے ماشاءاللہ یہاں پر بھی لوگ فون کے ذریعے سے بھی بتلاتے ہیں کہ ہم نے بہت سو کو ہم بتلاتے ہیں یہ پروگرام کے بارے میں، اور کئی ہزار لوگ سنتے ہیں۔ کئی لوگوں کے فون مجھ پر آتے ہیں کہ فلانے نے مجھے بتایا تھا، فلانے نے مجھے بتایا تھا، فلانے نے مجھے بتایا تھا، الحمدللہ انہوں نے پڑھا تو ان کا کام ہو گیا۔ وہ اتنے خوش ہوتے تھے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ بھیجنے والے کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے سننے والے سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، دیکھنے والے، آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے ہر ایک کو کہ اس پروگرام کو عام کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم چلتے ہیں، آج دو وظائف ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو بہت سالوں سے میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے ہزاروں کو یہ عمل بتایا ہے اور کافی فائدہ مند ہے، بہت زیادہ تجربہ جس کو کہتے ہیں مجربہ۔ This very very experienced عمل I'm going to inshallah discuss in front of you today۔ نمبر 1 4 رکعت والا عمل ہے، 4 رکعت اور سورۃ یاسین والا عمل ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمل جو ہے عام طور پر گھروں کے اندر میں کسی کو بھی جس قسم کی بھی بیماری یا جس قسم کا بھی سحر یا جادو ہو یا جنات کا پرابلم ہو، بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہمارے گھر میں ہے، جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جادو کر دیا ہے، اولاد پر کر دیا ہے، بندش کر دی ہے، یہ ساری چیزیں کہ پتہ کیسے چلے آپ کو؟ اس کی کچھ نشانیاں میرے تجربے کے حساب سے، 30 سال کے تجربے کے حساب سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ ساری تو بیان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی فون کے ذریعے سے آپ کی پریشانیوں کو پوچھتے رہتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پوچھنے کے بعد عمل کرنے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے جو بھی وظیفہ کریں، میں بار بار بتاتا ہوں، جو بھی وظیفہ کریں وہ یقین کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کریں کہ بھئی جو دعا میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، whatever dua I'm reciting, whatever Quranic ayats I'm reciting, whatever wazifa I am reciting from the Quran and Hadith and from Sahaba and Awliya, subhanallah, اللہ کی کریم ذات سے امید رکھے، اللہ کی کریم ذات سے امید رکھے۔ کس چیز کی؟ فرمایا کہ وہ شفیق ہستی، وہ اللہ تعالیٰ شفیق ہے، وہ بہت اللہ کی دربار میں اللہ کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم اسی کا نام لے کر، ہم اسی کی قرآن کی آیت پڑھ کر، ہم اس کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کو پڑھ کر ہم انہی سے مانگ رہے ہیں، جس اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے اور جس کا کرم ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جس کی محبت اور رحمت میری طلب اور میری حاجت اور میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت جو ہے وہ میری طلب سے زیادہ ہے، وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ میری کوئی ضرورت، میری کوئی حاجت، میری کوئی پریشانی، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی کرنے والی نہیں۔ اللہ کی ذات تو بڑی ہے اور اس کے خزانے بھی بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، یا میں جو whatever I am reciting, definitely Allah will fulfill Allah will listen to me and He will remove the difficulty from me۔ اس یقین کے ساتھ ہم جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ
انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس وظیفے کو، اس دعا کو سن کر کے ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن پہچانے کیسے کہ مجھ پر جن ہے، مجھ پر جادو ہے؟ اس کی کچھ نشانی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر ایسی کوئی نشانی آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی ذات میں، یا آپ کی دکان میں، آپ کے بزنس میں، جہاں کہیں بھی ہو، تو آپ پھر میرے اس وظیفے کو پکڑ لیجئے 40 دن کے لیے، گارنٹیڈ الحمدللہ اللہ کے اس کلام سے وہ جادو جن جل جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ ہم آگے بڑھیں، اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون خراب ہے۔ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ہلو نہیں سنا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کال ڈراپ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ سب پھر دوبارہ فون کریں گے، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے، آپ غور سے سنیے آج کا پروگرام، آپ غور سے سنیے، وہ 4 رکعت سورۃ یاسین شریف آپ لازم پکڑیں گے انشاءاللہ۔ ان پریشانیوں میں سے کوئی بھی پریشانی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تجربہ ہے 30 سال کا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گھر کے اندر میں پیشاب کی بدبو آتی ہو اچانک، ایک دم کچن میں سے یا روم میں سے یا کہیں سے کسی نے پیشاب نہیں کیا لیکن بدبو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اچانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جی جی، میں نے پچھلی ویک بھی آپ کو فون کیا تھا، مجھے امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سے اجازت لینی تھی کہ میں نے جو اپنے بچوں والا وظیفہ نہیں بتایا تھا، کون سے والا؟ بچوں کے لیے، جی جی جی، یا علیم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم والا۔ جی جی نہیں، آپ نے کہا تھا یا رحیم یا ہادی، یا رحیم یا ہادی۔ جی جی جی، بچوں کی نافرمان یا جب بات نہ سنتے ہو وغیرہ کے لیے۔ تو وہ میری کزن کہہ رہی تھی کہ باجی آپ میرے لیے اجازت لے لیجیے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے انشاءاللہ، اجازت ہے اس کو۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ آپ سے میں ایسے کوئی اور نمبر ہے آپ کا، میں آپ سے بات کر سکتی ہوں انشاءاللہ آپ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو وہاں پہ کروں واپس فون؟ وہ بعد میں کر لینا انشاءاللہ، پروگرام کے بعد۔ کتنے بجے تک؟ پروگرام کے بعد؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو بھی، یہ تمام دعا آپ کے لیے بھی اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2-3 کوسچن ہے بھائی۔ جی بتائیے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا بیٹا ہے پاکستان میں، صحیح۔ تو اس کا کوئی دماغ جو ہے نا وہ اب صحیح نہیں رہا، وہ کبھی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا، کبھی کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اسپتال میں بہت جگہ سے اسپیشلسٹ کو دکھایا اور بہت جگہ پھیرا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو کسی نے بتایا ہے کہ اس پہ کچھ ہوا ہے نا عمل۔ اچھا۔ تو وہ بہت پریشان ہے، ماں باپ بہت روتے ہیں، جوان بیٹا ہے ان کا، تو وہ نہ سوتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہ ڈالے، کچھ کر نہ ڈالے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے دیں۔ جی۔ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کی دونوں جو ہے نا آم، اس پہ وہ سفید دانے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، تو خارش بہت ہوتی ہے اس کو، تو اس کے لیے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے۔
پہلے میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے میری بہن کے ہاتھوں کے لیے بتایا تھا، تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. اور تیسرا میرا کوشچن ہے کہ میری بہن ہے وہ پاکستان میں ہی، اس کے گھٹنے جو ہیں وہ بہت زیادہ سوجن ہوئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، صحیح چل نہیں سکتی، اور شولڈر جو ہیں اس کے وہ بہت بھاری وقت رہتے ہیں، وہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی، کچھ کام نہیں کر سکتی، کہتی ہے کہ میرے شولڈر میں بہت درد ہے. صحیح. جی ٹھیک ہے. تو اور ایک آپ کا نمبر چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اسٹوڈیو سے آپ لے لیں، آپ سنتے رہیے، میں آپ کو میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک اور کال ہے جی. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ خیریت سے ہو؟ ہاں جی الحمدللہ. مفتی صاحب پہلے کافی دیر ہو گیا تھا، مجھے آپ نے نا میرے منہ کے اندر پرابلم تھا، ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ میں کافی دیر کرتی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا. آپ نے بتایا تھا کہ علم نشرح کا صدرک ونیگر پانی میں ڈال کر وہ پیا کریں. اچھا اچھا. تو کوئی فرق نہیں پڑا. منہ کے اندر نا جو تالو آنا وہاں سے نا ریشہ بہت آتا ہے. اچھا. تالو سے، اور پھر مجھے بولنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. یہ آپ ونیگر کا بھی عمل کر لو، ونیگر والا عمل ہے نا، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے وہ، ہاں جی وہ ونیگر، تھوڑا سا ونیگر، ایپل سائڈر ونیگر جو ہے نا وہ آپ پانی میں ڈالو اور اس میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے وہ دم کر لو، یا سورہ فاتحہ دم کر لو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. پھر وارم پانی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے گرگرے کرو آپ انشاءاللہ. کیا کریں؟ گرگرا کرو یعنی کلی کرو انشاءاللہ. اچھا اس سے کلی کروں؟ جی ہاں. اچھا کیونکہ میں بہت دیر کیا تھا. نہیں یہ کرو انشاءاللہ، اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. ایپل سائڈر ونیگر ہونا چاہیے. اچھا تو یہ سورت قدر 3 دفعہ؟ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ. یہ 3 دفعہ سورت فاتحہ. جی چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کوسچن اور پوچھنا تھا. جی جی بولیے. میرا بیٹا نا تو اس کی ایک تو بیک میں بہت پرابلم ہے، ایک جو گلائنڈ ہوتے ہیں نا اس کا جو وہ مسل بروک ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ؟ یہ اولیو آئل زبردست ہے، اولیو آئل مسٹرڈ آئل دونوں کو ملا لیں، مکس کر لیں، اور اس میں سورۃ الفاتحہ 41 بار دم کر لیں ایک ہی بار، ایک بیٹھک میں بس. اس کے بعد اس کی مساج کیا کریں. یہ اولیو آئل مسٹرڈ دونوں گرم ہیں، اور دونوں جوڑوں کو جمع کرنے کے لیے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو مساج کریں انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کی یہ جو میں پڑھتا ہوں کہ زیتون کے تیل میں بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ. اس سے شفا ہو جائے گی. اس کا سروں کا تیل، جی سرسوں کا تیل، جی دونوں مکس کر دیں. جی 100 گرام مکس کر کے انشاءاللہ اس کی مساج کریں. اول آخر درود شریف، اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے بڑی بات جو میں نے کہی کہ کبھی گھر کے اندر سے بدبو آتی ہے اچانک، کبھی پیشاب کی، کبھی ٹوائلٹ، کبھی کیسی کبھی کیسی، ایک دم بالکل سیریس، کہ حالانکہ روم کے اندر کسی نے پیشاب نہیں کیا، وہاں کچن میں نہیں کیا، اچانک بدبو آتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے جادو کی یا جنات کی، شیطان کی، کہ وہ مسلط کیا گیا ہے. نمبر 2، یہ جو سر ہے درمیان میں، یا کنڈے ہیں دونوں، یا پھر گڈی ہے یہ پیچھے، یہ 3 جگہ میں سے کبھی ایک اچانک بھاری ہو جاتا ہے، اور عام طور پر عصر، مغرب، عشاء میں یہ بھاری ہو جاتا ہے. بھاری یعنی وزن اچانک. ایک تو ہوتا ہے نارمل، ایک ہے اچانک، suddenly just goes heavy, the both shoulder or on the head or on the neck. suddenly ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے جادو کی کہ کسی نے کچھ ناپاک علم کیا ہوا ہے. اور ایک ہے نمبر 3، چلتے پھرتے آدمی چل رہا ہے لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے that someone's walking behind me, someone's following. Well, this when he see at the back or she see at the back, there is no one behind. ناپاک شیاطین، جنات کی ساتھ میں رہنے کی یا فالو کرنے کی
یا مسلط کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ ایک اور شکل ہے خواب کے اندر میں خوفناک، فیئرفل، ڈراؤنی چیز کو دیکھنا، عجیب عجیب چیزوں کا خواب کے اندر میں آنا۔ کبھی جن آتے ہیں، کبھی چڑیل آتے ہیں، کبھی کالی چیز نظر آتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کتا نظر آتا ہے، ٹھیک کتا ہے، لیکن ہر وقت ہر خواب کی تعبیر ایک نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کتا اگر خواب میں آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، کالا کتا چلو یہ شیطان کی نشانی ہے، اور کوئی کتا ہے اگر صرف کتا ہی نظر آیا، اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر دوسری ہو جاتی ہے کہ بھئی پولیس کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، اس کو پکڑنے کا یا کوئی خطرہ ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ لائنز ہے، لائنز خواب میں آتے ہیں ڈراؤنی، اگر یہ بائٹ کرے، اگر یہ تمہیں چیز کرے یا تمہارے پیچھے لگے ہیں کھانے کے لیے، تو پھر دشمن کی علامت ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی کہیں لائن نظر آیا ہے، بس شیر نظر آیا ہے، تو اگر یہ جوان شادی ہوئی ہے تو ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، یا اگر عمر رسیدہ ہے تو ان کے یہاں پوتا آئے گا، کچھ بھی مطلب اس طریقے سے لڑکے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب کی تعبیر بھی یہ عجیب عمل، عجیب علم ہے، اس کا علم بھی جاننا ضروری ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان کو برے خواب آتے ہیں، اس لیے عورتوں کو عام طور پر کبھی اس لیے برے خواب آتے ہیں کہ اس کا پیریڈ بند ہو چکا ہے، منتھلی جو پیریڈ ہے وہ بند ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بھی برے خواب آتے ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی معالج عامل جو ہوتا ہے، جو عمل کرنے والا، وہ معالج اور عامل کے سامنے اگر وہ ہوشیار ہو، کلیور ہو، تجربہ کار ہو، تو وہ پھر آپ کا خواب سن کر پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے۔ الگ الگ قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ سانپ ہے، سانپ خواب کے اندر میں آیا، کاٹا، اب دیکھا جائے کس کلر کا ہے۔ اگر دیکھے کہ ایک دم کالا ہے، مرد کی دشمن ہونے کی اشارہ ہے۔ اگر بالکل گرین ہے یا اور کوئی کلر ہے، کلرنگ ہے، تو کوئی عورت کی دشمن ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بہت سارے خواب ایسے ہی نظر آئے سامنے، there are so many snakes you can see in your dreams, is not coming to you, not chasing you, not biting you, nothing، نہ تو آپ کو بائٹ کر رہے ہیں، نہ آپ کو بھگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ تو مال کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بہترین مال عطا فرمائیں گے۔ الگ الگ ڈریم کی یہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے خوفناک شکل کا بار بار آنا، to see always the fearful things، fearful۔ بہت سی مرتبہ آدمی قبرستان دیکھتا رہتا ہے، کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھنا، تو اگر اچھی حالت میں دیکھے تو وہ جنت میں ہے، اگر بری حالت میں دیکھے تو وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی اصال ثواب کرو۔ اور اگر زندہ آدمی ہے، وہ مر چکا ہے، تو پھر اس کی عمر لمبی ہوگی۔ الگ الگ چیزیں ہیں۔ خیر، یہاں مجھے اس ڈریم کے اس موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف مجھے نہیں جاننا، اس ڈیفرنٹ ٹاپکس ہے، ڈیفرنٹ نالج ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں بھی مہارت دی ہے، لیکن مجھے صرف اسی چیز کو بیان کرنا ہے ابھی جس ٹریک پر میں کھڑا ہوں، کہ آدمی کبھی خوفناک شکل دیکھتا ہے یا کبھی جن اور چڑیل نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ذرا ڈرنا چاہیے کہ اس پر کسی نے سحر یا وغیرہ یا کسی چیز کا اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اب انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سنتے رہیے، میں اور بھی نشانے بیان کروں گا، پھر وہ عمل بیان کروں گا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ ضرور سنیے اور دوسرے کو سنائیے، انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔